ضرورت سے زائد سامان سے کیا مراد ہے؟ محمد یونس پتو کی۔ دیکھیں، ضرورت سے زائد سامان سے مراد یہ ہے جو سال کا اکثر حصہ استعمال میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 موبائل فون ہیں، ان دونوں میں سے ایک موبائل فون پر آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ایک ضرورت سے زائد ہے، ایک سے زائد یا ضرورت سے زائد آپ کے پاس پلاٹ ہیں۔ اسی طرح زرعی زمین ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح گھریلو اشیاء ہیں، گھریلو سامان ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے 2 مکان ہیں تو ایک پر وہ خود رہ رہا ہے، وہ تو ضرورت ہے، اور ایک اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہیں تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو ضرورت سے زائد سامان سے یہ مراد ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے اگر اس نے جو کرائے پر گھر دیا ہوا ہے، اس کرائے پر اس کا گھر کا جو چولہا ہے وہ چل رہا ہے، اس کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ اس کرائے پر چل رہے ہیں، تو پھر یہ جو اس نے گھر کرائے پہ دیا ہوا ہے یہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے تو وہ صاحب نصاب ہوگا، اس کو قربانی کرنا ضروری ہوگی، اور جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان نہیں ہے اس پر قربانی نہیں۔ نمبر 2، استعمال کے زیورات پر قربانی کا حکم۔ انعام الحق پاک پتن۔ دیکھیں، سونا ہو آپ کے پاس یا چاندی ہو، وہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ ہمارے استعمال میں ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے، تو بھائی یہ واضح غلطی ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے اور وہ سونا صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ پر قربانی ہوگی۔ آپ پر چاندی ہے اور وہ چاندی صاحب نصاب تک پہنچتی ہے، آپ استعمال کر رہے ہوں یا استعمال نہ کر رہے ہوں، دونوں صورتوں پر آپ پر قربانی بنتی ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 3، مقروض پر قربانی کا حکم کیا ہے؟ محمد منور فیصل آباد سے۔ دیکھیں، جو شخص مقروض ہے تو اس کے پاس جو اپنی رقم ہے تو جتنی رقم کا وہ مقروض ہے اس رقم کو منہا کر دیں گے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس 15 لاکھ روپے موجود ہیں اور 10 لاکھ روپے اس نے قرض ادا کرنا ہے، تو 15 میں سے 10 لاکھ روپے منہا کر دیں گے، اس میں سے 10 لاکھ روپے ختم کر دیں گے، تو 5 لاکھ اس کے پاس بچ گیا ہے، تو اس 5 لاکھ پر اس پر قربانی ہوگی۔ مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ جتنا انسان مقروض ہو اور جتنی اس کے پاس رقم ہو تو جتنا قرض ہے اس رقم سے منہا کر دیں گے، اور باقی کی جو رقم ہے اس سے حساب لگا کر قربانی ادا کی جائے گی۔ اگر وہ جو رقم بچتی ہے وہ صاحب نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پر قربانی ہے، اگر صاحب نصاب تک نہیں پہنچتی تو اس پر قربانی نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے اگر ایک انسان مقروض ہونے کے باوجود قربانی کی خواہش رکھتا ہے، پھر بھی وہ قربانی کرنا چاہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، اگر چاہے وہ قرضہ لے کر ہی قربانی کیوں نہ کرتا ہے۔ یہاں پر مزید ایک مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ قرض لے کر قربانی کرنا کیسا ہے۔ تو بھائی، قرض لے کر یا جانور ادھار لے کر قربانی کرنا جائز ہے۔ ہم ضرورت کی بنا پر بھی تو کسی سے قرض لے لیتے ہیں، اگر قربانی کے نام پر ہم قرض لے لیں، ہمیں امید ہو کہ ہم یہ قرض جلدی اتار دیں گے، تو ہمیں قرض لے کر قربانی کرنی چاہیے، اس سے بھی ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی۔ تو قرض لے کر یا ادھار جانور لے کر قربانی کرنا درست ہے۔ جی، منت کی قربانی کی وضاحت فرمائیں۔ یاسین گجرانوالہ سے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص نے یہ منت مانی کہ میرا اگر یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اس کام ہونے کے بعد میں قربانی کروں گا، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، جب قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد اس جانور سے وہ گوشت نہیں کھا سکتا اور نہ ہی وہ گوشت کسی مالدار کو دے سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا گوشت، یہ جو منت کے نام پر قربانی ہے، اس کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نفلی قربانی کیا ہے؟ یہ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے لاہور سے۔ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو تو وہ قربانی کر لے تو اسے نفلی قربانی کہتے ہیں۔ اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے، اگر وہ قربانی کر لے گا تو اس کو ثواب ہے۔ اسی طرح جو کسی دوسرے
زندہ یا مرحوم کی طرف سے قربانی کرے تو وہ بھی قربانی نفلی ہوگی۔ تو نفلی قربانی کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، کرے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ کر لینے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، کر لینا ہی زیادہ بہتر۔ جی، دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ عبداللہ لاہور سے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب یہ ہے قربانی اپنی طرف سے ہوگی، اور جو قربانی کر رہا ہے ملکیت بھی اس کی ہوگی۔ اور ایسا بھی ہے کہ ایک قربانی کئی مرحومین کو آپ پہنچا سکتے ہیں۔ البتہ ایک نفلی قربانی جو قربانی کر رہا ہے اس کا مالک ایک ہونا ضروری ہے۔ کئی مالک مل کر نفلی قربانی کریں تو یہ درست نہیں ہے، ایک مالک کا ہونا ضروری ہے اور وہ کئی مرحومین کو ثواب پہنچا سکتا ہے۔ قربانی سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، عبد المتین فیصل آباد سے۔ دیکھیں، قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یا قربانی کے بڑے جانور میں شرکت کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو اس قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو جس نے خریدا یا جس نے شرکت کی اس کا انتقال ہو گیا تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اب یہ جو جانور ہے یا یہ جو حصہ ہے اس کے مالک اس کے ورثاء بن گئے۔ اب ورثاء کی مرضی ہے کہ وہ اس جانور کو یا اس حصے کو اللہ کے حضور قربانی کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے، قربانی نہ کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔ البتہ جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنی خوشی سے مرحوم کے نام پر قربانی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر قربانی کر لیتے ہیں تو وہ جو اس کا گوشت ہے اس گوشت کے بھی یہ مالک ہوں گے۔ جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے گوشت میں ہم 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقراء مساکین کے لیے، تو اسی طرح اس کے گوشت میں بھی 3 حصے کریں گے۔ جس شخص نے قربانی کا جانور خریدا ہو یا بڑے جانور میں حصہ لیا ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس سے قربانی ساقط ہو جائے گی۔ ہاں، اس کے ورثاء کو اختیار ہے قربانی کریں یا نہ کریں، کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جس جگہ جانور ہوگا وہاں کا اعتبار ہوگا۔ رضوان پتوں کی۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص شہر میں رہتا ہے اور اس کا جانور گاؤں میں ہے، اور ایسے گاؤں میں ہیں جہاں پر عید کی نماز واجب نہیں، اگر وہ صبح صادق کے بعد اس جانور کو ذبح کر لیں تو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گاؤں کا ہے اور اس کا جانور شہر میں ہے تو شہر میں صبح صادق کے بعد جانور کو کرنا درست نہیں، کیونکہ شہر میں عید کی نماز واجب ہوتی ہے، اس لیے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کرنا درست ہوگی۔ ہاں، یہ ہے اگر شہر میں ایک بھی عید کی نماز ہو گئی تو اس کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔ وہ جس کی قربانی ہے اس نے عید کی نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، البتہ اس شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے اس کے بعد قربانی کرنا درست ہے۔